کہ زیادہ حقدار آپ کی محبت کا کون ہونا چاہیے؟ محسن کائنات، شفیع معظم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا احمد مجتبی ہونا چاہیے صلی اللہ. کیونکہ محبت کے تمام تقاضے جو دنیا میں ہم نے بنا رکھے ہیں، تمام تقاضے اس بات پہ شاہد ہے کہ سب سے زیادہ محبت کے قابل ہے تو وہ ہستی ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے معیار کیا ذکر کیا؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله قل میرے پیغمبر یہ اعلان کیجئے ان کان آباؤکم، اگر ہو تمہارے ابا و اجداد، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے بیٹیاں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے مرد، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار، رشتے ناتے والے، قریب اور دور والے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کے ضائع ہونے کا تمہیں غم ہے کہ مال ضائع نہ ہو جائے، مال مجھ سے چھن نہ جائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے کہ کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، کاروبار میں کوئی نقصان کی صورت نہ آ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مسکن وہ گھر جس میں تم رہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتے ہو، جن کی رہائش پر تم راضی. اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہو، لیکن احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہیں زیادہ محبوب نہ ہو جائے، زیادہ پیاری نہ ہو جائے، زیادہ محبت نہ ہو جائے اس چیزوں سے، اللہ اور اس کی رسول کے محبت سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہاری زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. اور اگر کہا نا یہ چیزیں تمہاری محبوب ہیں تمہیں، جو عام طور پر ہمیں محبوب ہیں، انسان کو اپنے والدین سے بڑا پیار ہوتا ہے، اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، بہت بڑی محبت ہوتی ہے،
انسان کو اپنے بہن بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، انسان کو اپنے بیوی سے، گھر والوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور انسان کو رشتہ داروں سے، رشتے ناتے جو ہے تعلق دار، ان سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ یہ تو فطرتی بات ہے۔ تجارتوں سے محبت کرنے والے ہیں، دنیا داری سے محبت کرنے والے ہیں، مکانات سے، بلڈنگوں سے، جائیداد سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اگر ساری کائنات کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے، پھر تمہارا امتحان ہوگا کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو۔ آج تو یہی ہے کہ جی آپ نے غیر شرعی شادی کیوں کی ہے؟ کیا کرے جی، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں نا جی، کیا کرے، لوگ کیا کہیں گے کہ ایک ہی بیٹا تھا اور اس پہ یہ ہلہ گلا نہیں کیا۔ گویا رشتہ داروں کی محبت پہلے آ گئی، دنیا کی محبت مقدم ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے مقابلے میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، ان چیزوں سے محبت ہے، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کیا وقت اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ آج گھر بار آپ دیکھیں، معاشرے دیکھیں، بد امنی، بے سکونی، بے اطمینانی کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مؤخر کر دیا ہے، دنیا کی محبت کو ہم نے مقدم کر دیا۔ اور فرمایا دنیا میں محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کا معیار ہے۔ فرمایا دنیا میں اگر محبت کا معیار اگر یہ سمجھا جائے کہ آپ کے مد مقابل جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے جو ساری زندگی اپنی امت کے لیے رونے والا، اپنی امت کے لیے دکھنے والا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ میرے پیغمبر آپ اپنی قیمتی جان کو کیوں ضائع کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے ایک رات میں نے دیکھا نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ اتنا لمبا سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ میں یہ سمجھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں نے انگوٹھا لایا پاؤں کا، ہلنے لگ گیا، اور میں نے کان لگا کر سنا نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ محبت اگر اس وجہ سے ہے کہ دوسرا تم سے محبت کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ امت پہ دکھنے والا، امت سے محبت کرنے والا تو آمنہ کا لال تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا اللہ کریم نے ہر نبی کو اختیاری دی ہے، ایک دعا کہ جو دعا کرے گا اللہ اسے قبول فرما دے گا، یہ اختیاری دعا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے، دنیا میں اللہ سے مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ۔ جب ساری دنیا کے اندر انبیاء اور اولیاء صلحاء اتقیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اللہ میرے نفس کا کیا بنے گا، اللہ میری جان کا کیا بنے گا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں ہے وہ الفاظ میری زبان سے نکلیں گے، اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر جب میں سر نیچے کر کے رو رہا ہوں گا، اللہ کریم فرمائے گا میرے پیغمبر ارفع راسک سلما کوتا، آج اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیے میں دیتا چلا جاؤں گا۔ میں کہوں گا اللہ میں جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوں گا جب تک مخلص ترین ایک بھی میرا امتی جہنم سے نکل نہ جائے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اپنی امت کے لیے دعا کرنے والا ہوں گا، لیکن میری امت والوں سارے گناہ لے کر آئے، اللہ کے سامنے میں گڑ گڑا کے رو کے چھڑا دوں گا، لیکن الشرک باللہ شرک لے کر نہ آنا، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے نہ آنا، کیونکہ شریک ٹھہرانا یہ رب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن میں دو ہی لفظ ہیں جو بڑے غیرت والے ہیں، ایک ہے رب اور ایک ہے اب۔ کیا مطلب؟ آپ اگر کسی سے پوچھیں جی آپ کے چچے کتنے ہیں، آپ کہیں گے 2 ہیں 3 ہیں، بتلائیں گے۔ ماموں کتنے، بڑے شوق و ذوق سے بتائے گا۔ جب اگر کسی کو کہا جائے تمہارے باپ کتنے ہیں، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا اللہ سے پوچھو گے انبیاء کتنے ہیں، اللہ بتلائے گا، اتقیاء کتنے ہیں اللہ بتلائے گا، اصفیاء کتنے ہیں، اللہ کے محبوب کتنے ہیں۔ لیکن کہا جائے رب کتنے ہیں، فرمایا رب کی غیرت کا مسئلہ جب آ جاتا ہے تم اپنے اب کے علاوہ کوئی دوسرا اب برداشت نہیں کر سکتے، تو فرمایا رب بھی اپنے علاوہ کسی کو رب برداشت نہیں کر سکتا، یہ رب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔
اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے گناہ لے کر آئے گا، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اللہ اپنی رحمت اور مہربانی سے معاف کر دے گا، میری شفاعت کو قبول کرے گا۔ لیکن الا الشرک باللہ، شرک لے کر نہ آنا، شریک ٹھہراتے ہوئے نہ آنا، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو دنیا کے محبت کا معیار اگر یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے، کہ ساری امت سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر دنیا کا معیار یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بڑا حسین ہو، جمیل ہو، تو آپ مجھے بتائیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب، اللہ کی قسم ہے آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اور اپنے تو اپنے ہیں، ایک دن کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں ابو جہل، ایک این کمپنی، بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، سب نے کہا جناب باہر تو ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ، شاعر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اب تو آپس میں بیٹھے ہیں نا جناب، یہ بدلاؤ جناب سچی سچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیسا؟ سب نے کہا جی بڑا اچھا ہے جی، بڑا بہترین ہے، با اخلاق ہے جی، ایماندار ہے جی۔ جب نمبر آئے نا سب سے بڑے کافر کا، جسے کہتے ابو جہل، سب سے بڑا مخالف، کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے کے بیٹھا تھا، کہا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا رأيت بعيني هاتين مثل محمد، کعبہ کے رب کی قسم ہے آج تک میری آنکھ نے محمد جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حسان کہہ رہے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا، ابو جہل کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا، اور حضرت جبرائیل امین آ گئے اور کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عینو کا لفظ جبرائیل امین نے کہا، حسان نے کہا عینی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جبرائیل امین کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اے حسان تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو تو کہہ رہا ہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اللہ کی قسم ہے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتا رہا، شریعتیں لاتا رہا، وحی لاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، کائنات کو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اے حسان تو نے کیا دیکھا ہے؟ یا تو نے مکہ دیکھا ہے، یا تو نے مدینہ دیکھا ہے، یا تو نے شام دیکھا ہے؟ تو تو کہہ رہا ہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا، محمد
محمد جیسا خوبصورت. اور میں جبرائیل امین کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے حسین آئے, بڑے بڑے جمیل آئے, اکمل آئے, اعلیٰ آئے, بیان والے آئے, عنوان والے آئے. اللہ کی قسم ہے محمد جیسا میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا. اس سے پوچھو نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج تک آپ جیسا کسی ماں نے نہیں جانا. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے اللہ نے پاک بنایا ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ آپ کو اپنے پاس بٹھاتا رہا اور آپ سے پوچھتا رہا مجھے بتا محمد میں تجھے کیسے بناؤں. مجھے تو ایسے لگتا ہے آج محبت کے معیار ہی بدل گئے. دنیا سے محبت, ماں باپ سے محبت, لیکن سنت سے محبت نہیں, اللہ کے احکام سے محبت نہیں, نبی کے فرامین سے محبت نہیں. ویسے تو کہتے ہیں لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی, جو میری سنت سے پیار کرتا ہے فکان احبنی, وہ ایسے جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی فکان معی فی الجنہ, اور جو میرے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے اللہ کی قسم ہے جنت میں میرے ساتھ جائے گا. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر گئے ایران, اور ساتھ غلام بھی تھا. دسترخوان بچھا کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا, نیچے گر گیا. انہوں نے جھاڑا اور کھانے لگے. غلام کھڑا تھا, حضرت کیا کر رہی ہیں, یہ کافر کیا کہیں گے, مسلمان تو بڑے بھوکے ہیں. نیچے سے چیزیں اٹھا کر کھاتے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہوئے. ابھی کہہ دیا نا, آئندہ نہ کہنا. اور الفاظ دیکھے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ, کیا میں اپنے محبوب کی پیارے کی سنت چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کے لیے. ان بیوقوفوں کے لیے کیا میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں. آج لوگ نوجوان سے کو کہو جی داڑھی رکھو, لوگ کیا کہیں گے, جی مولوی بن گیا ہے, پینچی اوپر رکھو, نبی کی سنت ہے. جناب کیا کریں, لوگ کہیں گے جی سیلاب آیا ہوا ہے. لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو, اپنے نبی کی سنت کو دیکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.